پہلے وقتوں میں بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں دریا میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر کافر کا یہ حال تھا کہ جب وہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو اپنا جال کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور بہترین لباس سے سجی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو تیار کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح سے مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی بہت زیادہ غمزدہ سی ہوئی اور نیچے اتر آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات پیش آئی جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہو؟ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بوچھی نہیں رہ سکتی ہوں، جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور بہترین سے بہترین لباس سے سجی رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت جو ہے اطراحٹ پر اتر آئی ہے اور اس کی یہ ضد حد سے بڑھ چکی ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت صحیح کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ سکون ملا اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس مرد مومن نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیہ ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے یہ اشرفیہ لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا۔ صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ 2 جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا،
اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ سچ ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر تو ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔